کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد منزل کی جانب رواں دواں۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس سے قبل نشتر پارک میں مجلس علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا۔ جلوس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر دکانیں اور مارکیٹیں سیل، ایم اے جنرل روڈ کے اطراف کنٹینرز رکھ کر سڑکیں بند کر دی گئیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل۔ جلوس کی سیکیورٹی پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ شہر شہدائے کربلا کی یاد میں 9 محرم الحرام کے جلوس اور مجالس۔ لاہور میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا خیمہ سعادت پہ اختتام پذیر ہوگا۔ نوحہ خوانی اور نماز ظہرین کے علاوہ نماز مغربین بھی جلوس روٹ کے مختلف مقامات پر ادا کی جائے گی۔ پنجاب پولیس نے 79 جلوسوں کی نگرانی کے لیے 10,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے۔ پولیس، رینجرز اور اہل فورسز بھی شامل۔ جلوس کے راستوں پر واک تھرو گیٹس، میٹل ڈکٹیٹرز نصب۔ جلوس کی نگرانی کیمروں کی مدد سے کی جائے گی۔ اونچی عمارتوں پر اسنائپرز تعینات ہوں گے۔ ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں بھی جلوس برآمد۔ سکھر میں 5 سالہ تاریخی کربلائے معلیٰ کا 9 ڈھالا تعزیہ جلوس برآمد۔ جلوس یوم عاشور کے شام کو ختم ہوگا۔ بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ 9 محرم الحرام کو فل پروف اور محفوظ اور پرامن بنایا جائے۔ شہر میں امن و امان ہماری ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں کہ دعا کریں عاشورہ کے جلوس کا اختتام پرامن ہو۔ پولیس، رینجرز اور دیگر ادارے باہم اشتراک سے سیکیورٹی امور یقینی بنائیں۔ مجالس اور جلوسوں کے منتظمین سے مسلسل روابط کو ممکن بنایا جائے۔ مرکزی جلوس کے روٹس پر بلند عمارتوں پر اسنائپرز تعینات کیے جائیں۔ کراچی کے علاقے بغدادی میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے 1 لاش نکالی گئی۔ سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 خواتین 1 بچہ شامل۔ متعدد افراد ابھی بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ رات گئے امدادی اداروں نے 50% آپریشن مکمل کر لیا تھا۔ گرنے والی عمارت کے اطراف کی عمارتیں بھی خالی کرا لی گئی ہیں۔ سندھ حکومت نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ متعلقہ SPC افسران معطل۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بلڈنگ کو مخدوش قرار دے دیا تھا۔ 5 نیوز نے بلڈنگ کو جاری کیا گیا نوٹس حاصل کر لیا۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کا مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے میں تیزی لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ گرنے والی بلڈنگ کو 4 سے 5 نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ کچھ روز پہلے بھی افسران بلڈنگ خالی کرانے گئے لیکن مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر جبری طور پر بے دخل کرتے تو حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ 2022 میں گرنے والی عمارت کو خطرناک قرار دیا گیا تھا کہ الیکٹرک کو بھی متعلقہ عمارت کی بجلی منقطع کرنے کا کہا گیا تھا۔ صرف لیاری میں 107 مخدوش عمارتیں ہیں۔ پورے کراچی میں 500 سے زائد عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں۔ SPCA صرف نوٹس دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس۔ کہا، مخدوش عمارتوں پر کوئی عملی اقدام نہیں ہوتا۔ SPCA کی سرپرستی میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ مخدوش عمارتوں کے لیے بجٹ میں اربوں روپے رکھے جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی ایسے واقعات ہونے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں ہر کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ کراچی اس وقت مافیا کے کنٹرول میں ہے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے لیاری حادثے کا ذمہ دار رہائشیوں کو قرار دے دیا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد کمشنر کراچی کو خیال آ گیا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد لیاری بغدادی میں جائے وقوع کا دورہ کیا۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے کہا، سب سے زیادہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ان عمارتوں میں رہتے ہیں۔
جن عمارتوں کو نوٹسز جاری ہوئے ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی. کسی کو زبردستی نکال نہیں سکتے. غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن لیں گے. کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں 5 منزلہ عمارت کو گرے 24 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر چکا. مزید 8 گھنٹے وقت درکار. ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے. ملبہ ہیوی مشینری کی مدد سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. واقعے میں زخمی ہونے والے 8 افراد اسپتال میں زیر علاج. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک اور آذربائیجان کے صدور کے ہمراہ ECO اجلاس کے بعد چہل قدمی. پاکستان اور پولینڈ میں نویں 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا وارسا میں انعقاد. فریقین اعلیٰ سطح کے دوروں پارلیمانی روابط اور مکالمے کو فروغ دینے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشاورت میں دونوں ممالک کے سفیروں نے بھی شرکت کی. 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. توانائی، دفاع، تعلیم اور دیگر شعبوں پر بات چیت کی گئی. اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ہوا. پاکستان آذربائیجان سرمایہ کاری شراکت داری میں بڑی پیش رفت. آذربائیجان کی جانب سے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط. شہباز شریف کی موجودگی میں وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل نے آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کے اقتصادی شعبے میں مجموعی طور پر $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کیے. بجٹ پیش نہ کرنے کا پروپیگنڈا اپنوں کا تھا. بجٹ پاس نہ ہوتا تو حکومت جاتی اور قصور ہمارا ہوتا. علی امین گنڈا پور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو. کہا حکومت مضبوط ہے, کوئی رکن کہیں نہیں جا رہا. تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق رکھنے والے حقیقت دیکھ لیں گے. اس وقت ہمارے تمام ارکان آزاد ہیں اور پی ٹی آئی کا کوئی رکن نہیں. اپنے کاغذات نامزدگی کے بنیاد پر مخصوص نشستوں کے لیے عدالت سے رجوع کرنے جا رہا ہوں. میں آزاد نہیں, پی ٹی آئی کارکن ہوں. تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگانے کا اعلان. تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے اسمبلی میں احتجاج کی وجہ سے ارکان کو معطل نہیں کیا جا سکتا. ارکان اسمبلی کو صرف آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ڈی سیٹ کیا جاتا ہے. تحریک انصاف 26 معطل ارکان کا مقدمہ ہر فورم پر لڑے گی. اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے دوران خاموش نہیں بیٹھیں گے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے اور 30% الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری. تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے کیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے مسلح افواج کے ملازمین، سول آرم فورسز اور تمام وفاقی سول ملازمین کی موجودہ بنیادی تنخواہ پر 10% ایڈ ہاک الاؤنس جاری کر دیا ہے. یہ الاؤنس کانٹریکٹ ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں بھی شامل ہوگا. وفاقی حکومت نے بلوچستان کی جیلوں میں سزا پوری کر کے جرمانے کی عدم ادائیگی کے باعث قیدیوں کے لیے 80 لاکھ روپے کی رقم جاری کر دی. ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے کہا یہ اقدام نہ صرف عدالتی انصاف کے نظام میں بہتری لائے گا بلکہ ان قیدیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن ثابت ہوگا. حکومت بلوچستان اس رقم کو شفاف طریقے سے مستحق قیدیوں میں تقسیم کرے گی تاکہ وہ اپنی قانونی ذمہ داریوں کو ادائیگی کے بعد جیلوں سے رہائی پا سکیں. وفاقی حکومت نے IMF کی ایک بڑی شرط پوری کر لی. گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری افسران کے اثاثے پبلک ہوں گے. سرکاری افسران کو اپنے اور اہل خانہ کے اثاثے ڈیجیٹل طور پر فائل کرنے ہوں گے. صدر کی منظوری سے سول سرونٹس ترمیمی ایکٹ 2025 کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گیزٹ نوٹیفیکیشن تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو بھجوا دیا. وفاقی حکومت نے IMF کی ایک بڑی شرط پوری کر لی. گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری
غزہ جنگ بندی معاہدہ آئندہ ہفتے ہونے کا امکان، حماس کی جانب سے مثبت پیش رفت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غزہ کی صورتحال پر سنجیدگی سے کام جاری ہے، ہم وہاں پر بڑے پیمانے پر انسانی امداد بھیج رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے معاہدے سے خطے میں بہتری کی امید پیدا ہو رہی ہے۔ حماس نے مذاکرات کی خواہش کو خوشائند اور مثبت اشارہ قرار دے دیا۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عالمی جوہری ادارے کے معائنہ کار ایران سے واپس چلے گئے۔ IAEA کے مطابق معائنہ کاروں کی آخری ٹیم بحفاظت ایران سے ویانا ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی۔ IAEA کے سربراہ نے کہا ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی اور تصدیقی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے جلد از جلد طریقہ کار طے کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ اعتماد کی فضا برقرار رکھی جا سکے اور عالمی جوہری معاہدے کے تحت شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان سے جنگ میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ دفاعی تقریب میں بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے جنگ میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا پاک بھارت جنگ میں ہمیں ایک نہیں 3 ممالک کا سامنا تھا، ہمارے سامنے سرحد ایک تھی مگر دشمن 3 تھے۔ چین ہماری عسکری تنصیبات کی معلومات پاکستان کو فراہم کرتا رہا، چین اور ترکیہ پاکستان کی مکمل مدد کر رہے تھے۔ آپریشن سندور کے دوران پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کے لیے قابل تعریف اور کارکردگی بے مثال تھی۔ پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی فوج اڈوں کو متاثر طریقے سے نقصان پہنچایا۔ مارکہ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے 26ویں یوم شہادت پر قوم کا سلام۔ مسلح افواج کے سربراہان کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا خصوصی پیغام۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قربانی مادر وطن سے غیر متزلزل وفاداری کی علامت ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل مارکے میں غیر معمولی جرأت اور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید مسلح افواج کے جانثاروں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا قوم کے عظیم بیٹے شہید کیپٹن کرنل شیر خان کو سلام۔ کہا کارگل کے سنگلاخ پہاڑ آج بھی کرنل شیر خان کی جرأت اور بہادری کے گواہ ہیں۔ شیر خان پاکستان کا وہ شیر تھا جس نے مارکہ کارگل دشمن پر لرزہ طاری کیا۔ دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے والا قوم کا دلیر سپاہی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ شہید نے وطن عزیز پر جان نچھاور کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے۔ ایسے بہادر کے ہوتے ہوئے دشمن وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ توسہ شریف کے قریب CTD اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائی فتنہ ہندوستان کے 5 خارجی دہشت گرد ہلاک، آپریشن میں 8 دہشت گرد شدید زخمی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر پنجاب پولیس اور CTD کو خراج تحسین پیش۔ CTD ٹیموں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیس اور CTD ٹیم کو شاباش، کہا کہ دہشت گردوں کا تعاقب جاری رہے گا، دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ 5 جولائی 1977 کو قوم میں نفرت اور تقسیم کے بیج بوئے گئے۔ عوامی حکومت پر شب خون مار کر پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام۔ کہا 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ نفرت کے اثرات آج بھی سیاسی اور قومی شعور کو مجروح کر رہے ہیں۔ آئیں مل کر آمریت کے پھیلائے اندھیروں کا خاتمہ کریں، آئیں روشن اور مضبوط پاکستان کی جانب قدم بڑھائیں۔ وقت آ گیا ہے اتحاد، برداشت اور آئین کی بالادستی کو اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں شہید بھٹو نے جمہوریت کے لیے جان دی، ان کا مشن ہر صورت جاری رکھیں گے۔ شرجیل انعام امن نے کہا 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار بھٹو کی جمہوری حکومت پر شب خون مارا گیا۔ شازیہ مری کہتی ہیں پاکستان کے عوام جمہوریت پر شب خون کے نتائج آج تک بھگت رہے ہیں۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ 5 جولائی جمہوریت پر شب خون مارنے کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، بے گھر بھوکے نہتے فلسطینیوں پر بمباری۔ 24 گھنٹوں کے دوران حملوں میں کم از کم 142 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ جنوبی خان یونس میں بے گھر افراد کے 2 خیموں پر تازہ حملوں میں کم از کم 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسکول پر بمباری میں 5 فلسطینی شہید۔
مغازی پناہ گزین کیمپ میں گھر پر حملہ، 2 شہادتیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں غزہ میں کم از کم 100 مقامات پر بمباری کی۔ مودی نے عزاداری کے جلوس روک کر انسانیت کا قتل کیا۔ انسانی حقوق کی علمبردار مشال ملک کی بھارتی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا، مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی کو نشانہ بنانا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ عاشورہ کے جلوسوں پر کرفیو لگا کر نوجوانوں کو جیلوں میں قید کر کے اور عزاداری کو جرم بنا کر مودی نے کربلا کی یاد کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ کشمیر میں عزاداری کی صدا بلند کرنا مودی کے بھارت میں جرم بن چکا ہے۔ مودی کا مذہبی جبر اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی پر لگائی جانے والی پابندیوں کا نوٹس لیں اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادی دلوانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں پولیس کی کارروائی، اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث اور شہریوں کو رائڈ کے بہانے لوٹنے والا ڈکیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم رائڈر کا روپ دھار کر شہریوں کو رائڈ پر بٹھاتا تھا، ویران مقام پر لے جا کر اسلحے کے زور پر نقدی اور قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتا تھا۔ شناخت یوسف کے نام سے کی گئی۔ اسلحہ، موبائل فونز اور واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برآمد۔ امریکی ریاست ٹیکساس شدید بارشوں اور طوفانی سیلاب کی لپیٹ میں آ گئی، نظام زندگی کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ حکام کے مطابق شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں 24 افراد ہلاک، چند گھنٹوں میں مہینوں کی بارش برس گئی۔ اچانک آنے والے سیلاب سے گلیوں اور شاہراہوں کو دریا میں تبدیل کر دیا۔ متعدد افراد لاپتہ، تلاش کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ قومی انڈر 13 اور انڈر 15 کھلاڑیوں نے فائنلز میں کامیابی حاصل کی اور مجموعی طور پر 7 میڈلز اپنے نام کیے۔ بوائز انڈر 13 کے فائنل میں پاکستان کے سہیل عدنان نے بھارت کے ایان کو ہرا دیا۔ انڈر 15 مقابلے میں پاکستان کے نعمان خان نے ہم وطن احمد ریان کو شکست دی۔ گرلز انڈر 13 کے فائنل میں مہانور علی کو چین کی کھلاڑی کے ہاتھوں شکست۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے نوجوان وکٹ کیپر بیٹر جیمی اسمتھ نے بھارت کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ برمنگھم میں میچ کے تیسرے دن وکٹ کیپر بیٹر جیمی اسمتھ نے 80 گیندوں پر 184 رنز کی اننگز کھیلی۔ اس سے قبل 28 سال قبل انگلش وکٹ کیپر بیٹر ایلک اسٹیورٹ نے انگلش ٹیم کی جانب سے نیوزی لینڈ کے خلاف 173 رنز کی سب سے بڑی اننگز کھیلی تھی۔ اور بارش برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ 6 سے 10 جولائی تک ملک بھر میں بارش، آندھی اور طوفان کا امکان۔ شہری علاقوں میں ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، اٹک اور جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفان کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔